نمازیں پڑھتا رہا، 6000 سال اس نے اتنی بظاہر عبادت کی کہ جن ہونے کے باوجود وہ ملائک کی صف میں شامل ہو گئے۔ اللہ ظاہری حالات کے مطابق وہ جبر نہیں کرتا، لیکن جب اس نے سجدہ عادت کا انکار کیا تو اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اب کافر ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کان من الکافرین، شروع سے کافر تھا۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس کی وہ 6000 سال کی عبادت وہ عبادت نہیں بلکہ وہ گمراہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میرے مولا نے کیوں فرمایا تھا کہ الناسب لنا اہل البیت لا یبالی صلی الزنا ساما سرقہ انہو فی النار، جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کی مرضی یا نماز پڑھ لے یا زنا کر لے، ایک ہی کام ہے۔ محمد علی محمد بران کر سلام، ایک دفعہ اور درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کام بھی دین میں کرنا ہے پہلے معرفت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ حقیقی فائدہ اس وقت ہے جب معرفت ہو۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو مناسب نہ لگے۔ آپ کے سامنے ہے، عزاداری ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ مجالس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعاً عزادار ہوتے ہیں۔ شریک تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن عزادار بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، مجلس میں ذہن میں شاید کیونکہ یہ کسی نے منبر پہ بیان نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہوں کہ جو بھی مجلس میں آ گیا بس وہ اب مولا کا ہے اور فلان ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے۔ مجلس میں مقصر بھی آتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا انکار کرنے والے بھی آتے ہیں، ماتم اور زنجیر زنی کو بدعت کہنے والے بھی آتے ہیں۔ بولو ایسے ہیں؟ تو کیا ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ان کی معرفت نہیں، آپ کی معرفت ہے۔ ان کا آنا جانا وہ انہیں دنیاوی طور پہ فائدہ شاید دے لیکن ایمان کے لحاظ سے انہیں کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ یا مثلاً آپ کے ذہنوں میں تصور ہے جو زیارات پہ جاتے ہیں تو ان کے تمام گناہ معاف، روایات میں ہے نا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یا آپ نے بڑے مشہور فرمان سنا ہوا ہے کہ جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ فرمان سنا ہوگا۔ یہ علماء کی خیانت ہے۔ یہ فرمان اتنا نہیں ہے بلکہ اس فرمان کے آگے لفظ ہے کہ عارفاً بحقنا، ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ اگر وہ آل محمد کے حق کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ جتنا بھی روئے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا امام منتظر، یا امام منتظر، بارے آقا حجت خدا دی پاک ذات بلند ترین صلوات۔
پہ جاتے ہیں مولا رضا بادشاہ کی زیارت کے لیے، تو وہاں مولا کے روزے میں حکم ہے کہ زیارت سبعیہ پڑھو۔ وہ آپ حرم میں جب جاتے ہیں نا تو وہ زیارت نامے وہاں ہوتے ہیں، تو اس میں ایک زیارت لکھی ہے، زیارت سبعیہ۔ سبعیہ کہتے ہیں 7 سے، اس کو یہ سبعیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 7 اماموں کے قول ہیں اور ہیں سارے ایک جیسے، یعنی 7 ائمہ نے معصومین نے اس میں فرمایا کہ ہمارے ایک لال مشہد میں دفن ہوں گے، جو ان کی زیارت کے لیے آئے گا اس پہ جنت واجب ہوگی، لیکن سب نے آگے فرمایا لکھا ہے کہ عارفاً بحق لا، اگر وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو، اگر معرفت نہ رکھتا ہو تو پھر جنت تو دور کی بات ہے، وہ لعنت سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عزاداری، جب انسان عزاداری کرنے آتا ہے تو وہ پہلے شیطان سے جنگ کر کے آتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ ہم شیطان سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر عزادار جب عزاداری میں آتا ہے کئی مقامات پہ شیطان اسے روکتا ہے، کئی مقامات پہ۔ کبھی اس کے لیے کوئی دنیاوی مسائل پیدا کرتا ہے، کوئی پریشانی پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ جا سکے، پھر اگر وہ چل پڑتا ہے تو راستے میں مسئلے بنتے ہیں، جب وہ مجلس میں پہنچ جاتا ہے تو پھر شیطان گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اندر نہ جائے، مجلس کے اندر نہ جائے۔ اگر وہ اس سے لڑ کے اندر چلا جائے تو پھر اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ یہ پڑھنے والا صحیح نہیں پڑھ رہا، یہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ یعنی آپ عزاداری میں جب آتے ہیں تو مسلسل شیطان سے جنگ کر کے آتے ہیں۔ جب وہ کسی طریقے سے بھی کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ میری مرضی کے ساتھ سب کچھ کرے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، مولا نے فرمایا کہ ہماری معرفت حاصل کرو، کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو۔ ہاں، میں آج دو باتیں میں نے صرف بیان کرنی ہے کہ یہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، یہ آپ ماتم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، یہ مجلس کرواتے ہیں تو کیوں کرواتے ہیں، یہ مجلس میں ہم فضائل پڑھتے ہیں، پھر مصائب پڑھتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ صرف فضائل پڑھے جائیں، یہ کیوں نہیں ہوتا کہ صرف مصائب پڑھے جائیں، پھر یہ کیوں ہے کہ فضائل اور مصائب کے بعد ماتم کریں، یہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کے بارے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بیان کروں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی قسم کے شکوے اور شکایت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی قسم کے بھی شکوے کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں شکوہ نہ کرو، الا من ظلم، صرف ایک مقام کے شکوے کو وہ پسند کرتا ہے جہاں ظلم ہوا۔ توجہ ہے؟ یہ جو ہماری دنیا میں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں نا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اللہ اس کے بارے میں شکوے کو پسند نہیں کرتا، جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں۔ اللہ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے؟ کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی تو ڈر کے مارے زبان سے کچھ بھی نہ کہیں تو دل میں کم از کم
یہ خیال ہوتا ہے یا اللہ بس میں ہی رہ گیا تھا. ایسے ہے یا نہیں؟ بولو ہے. اللہ اس شکوے کو پسند بولو بالکل نہیں کرتا. اور یہ شکوہ بھی ہم پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے. میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں معرفت ہوتی کہ تمہیں جو پریشانیاں مل رہی ہیں اس پریشانی کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا، مولا نے فرمایا کہ اس وقت معرفت رکھنے والا انسان کہتا ہے کہ اللہ یہ تھوڑی ہے اور پریشانیاں ہیں. اور بلکہ روایات میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پریشانیوں کے بدلے میں قیامت والے دن مومن کو جو کچھ ملے گا تو اس وقت مومن حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. اتنی پریشانیاں مل جاتی اور آج میں وہ بلند مقامات کو حاصل کرتا ہوں. یہ کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے تو اس لیے ہم شکوہ کرتے ہیں. لیکن جہاں ظلم ہو وہاں اللہ شکوے کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. توجہ، یہ کربلا کو یاد کر کے ہم جو روتے ہیں اس میں بھی دو تصور ہیں. کچھ تصور یہ ہے کہ ہم امام کی شہادت کو روتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم امام کی شہادت کو نہیں روتے، ہم ان ملعونوں کے ظلم کرنے پہ روتے ہیں. ان کی اس جرت پہ روتے ہیں کہ انہیں یہ جرت کیسے ہوئی. توجہ ہے؟ اس ظلم کی جرت کے خلاف ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ. ہاں، اور اسی شکوے کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کے نزدیک جو انسان یہ شکوہ نہیں کرتا وہ خود ظالم ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں بلکہ لفظ بدل کے کہنے لگا ہوں، جو کربلا کے ظلم کے خلاف شکوہ نہیں کرتا اس میں اور شمر و یزید میں فرق ہی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے. قرآن میں اللہ رسول سے کہہ رہے ہیں، میرا رسول ان سے پوچھئے لما قتلتم الانبیاء، تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا. توجہ ہے، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان سے آپ پوچھئے کہ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے آ کے عرض کیا حضور ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، ہم تو آج کے ہیں، اس زمانے میں ہم تھے ہی نہیں، اور اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جو کسی کے عمل پہ راضی ہو وہ اس عمل میں شریک ہوتا ہے. یعنی قیامت تک جو کسی قاتل کے عمل پہ راضی ہو وہ راضی ہونے والا بھی قاتل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس عمل پہ راضی نہ ہو لیکن خاموش رہے وہ بھی قاتل ہے. یہ زیارت عاشورہ میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ مولا ان پہ لعنت بھیج جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، ان پہ لعنت بھیج جنہوں نے وہ ظلم سنا اور وہ اس ظلم پہ راضی رہے، ان پہ لعنت بھیج جنہوں نے وہ ظلم دیکھا اور وہ خاموش رہے. یہ میرے مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ الخاذل اخو القاتل، کہ قتل پہ خاموش رہنے والا قاتل کا بھائی ہوتا ہے. توجہ، یعنی جو جس عمل پہ راضی ہو وہ اس میں شریک ہوتا ہے. اسی لیے میدان محشر میں بہت سے آپ جیسے مومنین ہوں گے جنہیں جب اٹھایا جائے گا تو شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر.
توجہ ہی نہیں کر رہے. جب مومن کو اٹھایا جائے گا شہدائے کربلا کے ساتھ تو لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ تیرا عدل کہاں گیا؟ یہ تو شہدائے کربلا کے ساتھ نہیں تھے, یہ تو پیدا ہی 1000 سال بعد ہوئے, صدیوں بعد پیدا ہوئے, تو انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ کیسے مشہور کیا گیا؟ تو اللہ کہے گا یہ وہی مومن ہیں جو روز کہتے تھے کہ کاش میں کربلا ہوتا. واہ 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 واہ, نعرہ حیدری, واہ 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 واہ. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا. کاش میں آپ کے سامنے ساتھ میدان کربلا میں ہوتا اور پھر میں وہ فوز عظیم کو پا لیتا. تو اللہ کہے گا ان کی حسرت یہی تھی, اور اگر یہ ہوتے تو یقیناً یہ حسین کا ساتھ دیتے. تو اسی لیے آپ اکثر دعا بھی, یہ نماز میت جب پڑھتے ہو تو اس کی آخری تکبیر میں یہ پڑھتے ہیں, دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ اس میت کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور کرنا. کیوں؟ اس کی حسرت تھی. اور یہ صرف ظاہراً نہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مومن جا رہا تھا کوفہ سے نجف مولا کے روضے کی طرف, اور راستے میں اسے ایک ناسبی شخص ملا. جب چلتے چلتے بحث ہوئی تو اس نے پوچھا کہ سفین میں اگر تو ہوتا تو تو کس کے ساتھ ہوتا؟ تو مومن نے کہا کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے, میں مولا علی کے ساتھ ہوتا. اس ناسبی سے جب پوچھا تو اس نے کہا میں دشمن کے ساتھ ہوتا, مقابلے میں ہوتا. تو وہ آپس میں سخت کلامی ہوئی. تو اس ناسبی نے کہا کہ آج فیصلہ ہو جاتا ہے, تو فرض کر کے آج صفین ہے اور آؤ میں اس طرف سے ہوں, تو اپنے مولا کی طرف سے لڑ. دونوں نے تلواریں نکالی اور جنگ شروع کی, لیکن وہ مومن تھا تھوڑا سا کمزور, تو وہ ناسبی اس پہ غلبہ پانے لگا. تقریباً وہ مومن پہ وار ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اب اسے یقین تھا میں تو مر جاؤں گا, بے ہوش تھا. کافی دیر کے بعد اسے جب ہوش آئی تو اس نے دیکھا ایک نیزے سوار گھوڑا سوار ہے جس نے نیزے کی انی سے اسے اٹھایا. کہا اٹھ, یہ تیرے دشمن کا گھوڑا ہے, یہ اس کی تلوار ہے. اور پھر اس کے زخم پہ ہاتھ پھیرا, وہ زخم صحیح ہو گیا, صرف زخم کا نشان تھا. توجہ. اور مولا نے فرمایا جا. کہتا ہے آپ کون ہیں؟ فرمایا جس کے لیے تو جنگ لڑ رہا تھا. یا امام منتظر, یا امام منتظر, باغ آقا حجت خدا دی پاک ذات بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. جب وہ جانے لگا تو میرے مولا نے اسے فرمایا اگر لوگ تجھ سے اس زخم کے نشان کے بارے میں پوچھے کہ یہ زخم کیسے لگا تو کہنا یہ صفین میں لگا تھا. کیونکہ مولا کا فرمان ہے جو جس عمل پہ راضی ہو وہ اسی میں شریک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب 12ویں کا ظہور ہوگا تو اس وقت بے شک سب کو قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا, صرف ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن کی حسرت تھی. اور آؤ, یہ حسرت صرف انسانوں کی نہیں, حیوانات کی بھی ہے. جانتے ہو نا جب میرا 12واں آئے گا تو وہ ذوالجناح پہ سوار ہوگا. حالانکہ میرے مولا کے اپنے بہت گھوڑے سواریاں ہوں گی, لیکن میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں مولا کی شہادت کے بعد جب مولا سے ذوالجناح نے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے تو مولا نے فرمایا جا غائب ہو جا. لیکن ذوالجناح گیا نہیں, رک گیا, سر جھکایا ہوا. مولا نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ آپ کا منتقم آئے گا، میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ کا بدلہ لینے والا آئے تو میری پشت پہ سوار ہو۔ میرے مولا نے فرمایا جب میرا وعدہ رہا، میرا منتقم جب بھی آئے گا اس وقت تک تو زندہ بھی رہے گا اور غائب بھی رہے گا، اور جب میرا 12واں آخری لال آئے گا پھر تو بھی آئے گا، میرا منتقم تیری پشت پہ سوار ہو کے میرا بدلہ لے گا۔ تو یہ گھوڑے نے یہ حسرت کی تو اس کی یہ حسرت بھی پوری ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گھوڑا تھا لیکن معرفت رکھتا تھا، اور جو انسان تھے جو معرفت نہیں رکھتے تھے۔ بس تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے کہ یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ بظاہر ایک لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، ہر ذاکر خطیب بھی استعمال کرتا ہے، آپ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری عزاداری احتجاج ہے۔ ایسے ہی ہے؟ بولو کہ یہ احتجاج ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ احتجاج کس کے سامنے ہے؟ بولو۔ یہ ایک ہمارے ملک میں ایک تصور پڑ گیا ہے، جلوس باہر ضرور لے کے جانا ہے، روڈ پہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے، لیکن یہ روڈ پہ احتجاج جو ہے، روڈ پہ جلوس اور ماتم، یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں مجلس اور ماتم اور جو ہے زنجیر اور جلوس مذہب میں شامل ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، یہ ہم احتجاج لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، یہ سڑک پہ ہم جو لے کے جاتے ہیں یہ صرف ایک دعوت فکر کے لیے جاتے ہیں، یہ ہم انسانوں کو ایک دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا احتجاج یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے احتجاج نہیں کرنا، ان کی اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے سامنے احتجاج کریں۔ ہاں ان کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کے سامنے احتجاج کریں؟ احتجاج تو کسی ذمہ دار کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا دنیا داری میں بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ اپنی گلی والوں کے سامنے احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج کیا جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس ملک میں، یعنی احتجاج ہمیشہ حکومت وقت کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو اگر جس کے بارے میں احتجاج کرنا ہو تو اس حکومت کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی مسئلہ ہے تو پاکستان کی حکومت کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، اور اگر کوئی انٹرنیشنل مسئلہ ہے تو پھر یہ دنیا کی حکومتوں پہ جو یونائٹڈ نیشنل ہے اس کے سامنے جا کے احتجاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر پوری کائنات کا مسئلہ ہو تو پھر اس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا جس کے پاس کائنات کی حکومت ہو۔ یہ کربلا کا ظلم یہ ایک ملک کا ظلم نہیں ہے، یہ زمین کا ظلم نہیں ہے، یہ انسانوں کا ظلم نہیں ہے، یہ خیر و شر کا مقابلہ ہے، اور یہ زمین اور آسمان کا نہیں بلکہ عالم ارواح سے یہ ظلم چلا ہے، اس وقت سے چلا ہے۔ تو پھر اس ظلم کا احتجاج بھی اسی کے سامنے ہوگا جو ساری کائنات کی حکومت رکھتا ہے۔ یہ ہم جو احتجاج کرتے ہیں
یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرتے ہیں، یہ کسی مولوی کے سامنے نہیں کرتے، یہ انسانوں کے سامنے نہیں احتجاج، یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، یہ دین کے مذہب کے ٹھیکیداروں کے سامنے احتجاج نہیں ہے، نہ یہ شیعوں کے سامنے ہے، نہ سنیوں کے، نہ وہابیوں کے سامنے، ان کے سامنے نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں۔ البتہ احتجاج کا انسانوں میں طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی نے کوئی مطالبہ کرنا ہو تو پہلے جا کے آرام سے بات کرتا ہے، توجہ، پہلے جا کے صرف آرام سے مطالبہ پیش کرتا ہے، اگر منوایا نہ جا سکے، اگلا نہ مانے تو پھر ذرا اونچی آواز میں بولتا ہے، پھر نعرے لگاتا ہے، بولو تو صحیح ہے، اگر پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر رونا شروع کرتا ہے، اگر پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر بھوک ہڑتال کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر دنیا میں آپ نے احتجاج دیکھا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو پیٹتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر پھر بھی نہ مانا جائے تو دنیا میں نے دیکھا لوگ اپنے آپ کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو احتجاج ہے کربلا والوں کا، پہلے ہم نے آرام سے کہا، ہم نے مجلسوں میں ایک خطیب کو کھڑا کیا جو آرام سے اللہ کو کہے کہ اللہ یہ ظلم ہوا ہے کربلا میں، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ توجہ ہے، جب نہیں مانا گیا تو پھر ہم نے نعرے لگائے۔ یار احتجاج جب کرتے ہو تو احتجاج میں جو تقریریں کرتے ہیں وہ دو طریقے سے تقریریں ہوتی ہیں۔ پہلے تقریر ہوتی ہے جس کے بارے میں احتجاج کیا جائے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے یہ فلان شخص تھا، اس نے فلان اچھا کام کیا، فلان کام کیا، فلان اس میں کمال تھا، اس کی یہ خدمات ہیں، اس کی یہ محنتیں ہیں۔ جب وہ سارا کچھ اس کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں، پھر جو جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری مجلسوں میں خطیب اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ حسین وہ ہے جس نے تیری توحید بچائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا خطیب اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ حسین وہ ہے جس نے تیری رسالت بچائی، حسین وہ ہے جس نے تیرا قرآن بچایا، حسین وہ ہے جس نے تیرا دین بچایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور سننے والے جو احتجاج میں شریک ہوتے ہیں وہ اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ اب سمجھ آئی ہے مجلس میں ذاکر اور خطیب کیوں کہتا ہے کہ تمہارے نعرے کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارے نعرے کی آواز بتاتی ہے تم احتجاج میں کتنے شریک ہو۔ پہلے خطیب آ کے مولا حسین بادشاہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، حسین کے کمالات، حسین کے احسانات بیان کرتا ہے، مخلوق پر بھی خالق پر بھی، اور اس کے بعد پھر اس کی مظلومیت بیان کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب اس کی مظلومیت بیان کرتا ہے تو پھر انسان روتے ہیں، اور یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ رونا بھی اللہ کی بارگاہ میں احتجاج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب پھر بھی احتجاج نہ مانی جائے، بات نہ مانے وہ، پھر بھوک ہڑتال کرتے ہو، یہ جو فاقہ رکھتے ہو یہ احتجاج ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اگر پھر بھی نہ مانا جائے پھر ہم اپنے آپ کو پیٹتے ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ یہ فطرت آپ نے اگر دیکھنی ہو تو یہ سال 2 سال 3 سال کے بچوں کو دیکھ لیں۔ 2-3 سال کا بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہو، شدت سے پسند کرتا ہو، اگر نہ ملے، خدا گواہ ہے بچوں سے بہتر کوئی احتجاج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، اس میں اور چیز کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی، جو اس کو پسند ہے وہ
طلب کرتا ہے، نہ ملے روتا ہے، پھر نہ ملے پھر اپنے آپ کو مارتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر پھر بھی نہ ملے تو کبھی کبھی سامنے والوں کو بھی مارتا ہے، کیونکہ وہ خالص ہوتا ہے. ہم کیونکہ بڑے ہو کے بنیادی طور پہ بزدل ہو جاتے ہیں، ورنہ چاہیے تو یہی تھا کہ اگر احتجاج نہ مانا جائے تو پھر مقابل والے کو کچھ نہ کچھ تو سنا دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کچھ فقراء نے کہیں کہیں اس پہ شکوہ جو لکھا ہے، میں شاعری جانتا نہیں ہوں لیکن سنا ہے علامہ اقبال نے کوئی شکوہ لکھا ہے. کبھی وہ جا کے پڑھنا پھر پتا چلے گا. البتہ ایک شکوہ میں نے سنا ہے سرکار سید جعفر زمان سرکار، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا اور حق بھی بنتا تھا کہ وہ شکوہ کرے. انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا اللہ تو نے تو کہا تھا میں حسین کا دوست ہوں، دوست ہونے کے ناطے تو نے کیا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ علم والوں کو نہیں سمجھ آنی، یہ محبت والوں کو سمجھ آ سکتی ہے بات کہ اس نے کیا کہا. سرکار نے کہا ہے اللہ دوست بھی کوئی اپنے دوست کے ساتھ ایسا کرتا ہے جو تو نے کیا ہے؟ حق بنتا تھا کربلا کے میدان میں تو زمین و آسمان ملا دیتا، تو زمین و آسمان کو فنا کر دیتا. دوستی کا حق تو یہی بنتا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ جب احتجاج نہیں مانا جاتا تو پھر اپنے آپ کو انسان زخمی کرتا ہے. یہ مولوی کہتے ہیں زنجیر نہ چلاؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، کوئی مر سکتا ہے. اور تم نے احتجاجوں میں نہیں دیکھا لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ آج تک دنیا میں کسی نے خودکشی کی مذمت کی ہے؟ احتجاج میں خودکشی کرنے والے کی کسی نے بھی مذمت نہیں کی. پوری دنیا میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی احتجاج میں کسی کے مر جانے پر کسی نے اس مرنے والے کی مذمت کی ہو، بلکہ ہر شخص نے حکومت کی مذمت کی ہے کہ حکومت ہی اس کی قاتل ہے. اگر اس کا مطالبہ مان لے جاتا تو یہ خودکشی نہ کرتا. اس کا مطلب ہے دنیاوی خواہش کے لیے اگر احتجاج میں کوئی خودکشی کر لے تو کوئی عقل مند اس کی مذمت نہیں کرتا. اور اگر حسین کے احتجاج میں کوئی مر جائے، توجہ ہے، اگر زنجیر زنی کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو پھر ایسے نہ سمجھنا کہ اس نے غلط کیا ہے، بلکہ اگر مر جائے تو دیکھنے والے کو کہنا چاہیے اللہ حق بنتا تھا کہ تو اس کی احتجاج کو مان لیتا. اور تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. آج سے تقریباً 45 سال پہلے یہ شیخ پورے کے علاقے میں کسی جگہ 10 محرم کے دن علماء ڈر کی وجہ سے یہ واقعات بیان ہی نہیں کرتے، لیکن میں بیان اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نہ لالچ ہے کسی سے نہ کسی سے ڈر ہے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، مجھے اپنی زندگی میں اس کائنات میں اس ذات کے اور 14 کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آئی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے. ہاں، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں. 10 محرم کا دن تھا تو ایک یہ شیخ پورے سے آگے کوئی جگہ ہے، وہاں جلوس تھا. جلوس کے دوران ایک شخص، اللہ جانے اس میں جو کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اپنے نوجوان بیٹے سے کہا کہ اگر تو کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ تو کہتا بابا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں علی اکبر پہ اپنی جان قربان کرتا، میں اپنی جان کو شہزادہ علی اکبر پہ قربان کر دیتا، اپنے آپ کو صدقہ بناتا. تو بس دیوانہ تھا مولا کا، اپنے بیٹے کو کہتا ہے اگر میں ابھی تجھے علی اکبر پہ صدقہ کر دوں، قربان کرنا چاہوں تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں. بس لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ایک دم
उस शख्स ने बेटे को लिटाया और वो छुरी जो उसने चलानी थी वो उसके किसी के करीब आने से पहले, होश संभलने से पहले उसके बेटे के गले पे छुरी चला दी और उसका बेटा पुर हो गया। अब जुलूस था, लोग करीब आए, कहता है खबरदार इसको हाथ ना लगाना। उसने कहा ये अब जिंदा नहीं रहा तो कफ्न दफन तो करना है। कहते हैं आज 10 मुहर्रम है, पड़ा रहने तो इधर ही, कल दफन करेंगे। आज के दिन दफन करना हराम है। तुम्हें पता नहीं हुसैन का लाशा बेगौर और कफन पड़ा है। उसने दफन नहीं होने दिया। 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया। 11 मुहर्रम के दिन उन्होंने गुस्ल कफन किया। जिस मौलवी को कहा कि जनाजा पढ़, हर मौलवी ने कहा कि नहीं पढ़ सकते, ये खुदकुशी के बराबर है और खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं होता। परेशान हो गए वो, मलान था बंदा कि क्या किया जाए। आखिर उस वक्त के बड़े मुज्तहिद नजफ अशरफ में आगा हकीम थे, उन्हें खत लिखा गया, तार भेजी गई और जब वो तार उस जमाने में पहुंची तो वो मुज्तहिद साहब अपने शागिर्दों में, खास शागिर्दों में बैठे हुए थे। वो तार आई, उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा एक मलंग ने ऐसा किया है, उसके जनाजे के बारे में क्या हुक्म है। तो उन्होंने वहां ही जवाब में लिखा कि उसके बारे में शक न करो, बल्कि अगर पूछो तो वो इब्राहिम और इस्माइल जैसा है? उसका जनाजा पढ़ाओ। वो तार चली गई। जब चली गई तो उनके शागिर्दों ने, क्योंकि मौलवी जो होते हैं उन्होंने बस अपने दिमाग और इल्म और अपने ही इल्म के जोर पे देखना होता है, तो उनके शागिर्दों ने कहा शायद आपने मोहब्बत के जज्बात में ये लिख दिया है ताकि वो दिल शिकनी ना हो। तो सही बात हुक्म क्या है? तो वो मुज्तहिद ने कहा कि बात आपकी सही है, मैंने सही हुक्म लिखा नहीं है। हाँ, किसी मजबूरी के तहत मैं सही हुक्म लिख नहीं सका। मैंने ये लिखा है कि ये इब्राहिम और इस्माइल जैसा है। अगर हकीकत पूछते हो, ये इब्राहिम और इस्माइल से बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें ख्वाब में नजर आया था और इस्माइल ज़िबा भी नहीं हुआ था। इसे कोई हुक्म तो नहीं मिला, इसने मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान किया है और वो मोहब्बत की कदर करता है। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। वो मोहब्बत की कदर करता है, इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया अल मुहिब्बु ला युलाम, मोहब्बत करने वाले की कभी मलामत ना किया करो। जो मोहब्बत करते हैं वो शरीयत के पाबंद नहीं होते। मोहब्बत देखनी है तो चलो करबला में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो ईसाई थे, जो बज़ाहिर ईसाई थे, उन्होंने मोहब्बत पेश की है। जनाब वहाब की ज़ौजा, जनाब वहाब की माँ, ये ईसाई थे। हुसैन बादशाह को जानते भी नहीं थे। हाय मैंने लफ्ज कहा है कि हुसैन बादशाह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ मैंने शायद पहले भी बयान किया है, सिर्फ इन्होंने हुसैन की करामत देखी थी, सिर्फ एक करीबी देखी थी। जब मौला करबला की तरफ से जा रहे थे तो जनाब वहाब की वालिदा के खैमे के करीब से गुजरे। गुजरते गुजरते वो बियाबान में रहते थे। उस वक्त अरब में सबसे बड़ा मसला पानी का होता था। तो गुजरते गुजरते जनाब वहाब की वालिदा ने कहा, ऐ करीम चेहरे वाली जात, मैं आपको जानती तो नहीं, लेकिन तेरा चेहरा बताता है कि तुझसे बड़ा कायनात में कोई करीम नहीं है। बेशक तू मुसाफिर है और मुसाफिर के लिए सबसे बड़ी जरूरत पानी की होती है, लेकिन हमारा पानी खत्म हो चुका है। 3 दिन हो गए हमारे पास पानी नहीं। बस ये कहना था कि 4 साल की मासूमा की आवाज है, बाबा ये प्यासे हैं। अल्लाह अकबर।
مظلوم کربلا نے گزرتے ہوئے اپنا نیزہ زمین پہ مارا، چشمہ نکل آیا اور رکے نہیں، بس چشمہ نکل آیا۔ چلتے چلتے وہب کی ماں کو کہا اے بی بی تیرا بیٹا جب آئے اور میرے بارے میں پوچھے نا تو اسے بس اتنا بتانا کہ میں مباہلے والا حسین ہوں۔ اللہ اکبر، میں وہی مباہلے والا حسین ہوں جسے رسول نے اٹھایا ہوا تھا، اور اگر پوچھے تو بس اتنا بتا دینا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ شام ہوئی، بیٹا آیا، اماں یہ چشمہ کیسے؟ کہا کوئی کریم تھا جو کہہ رہا تھا میں مباہلے والا حسین ہوں۔ اماں وہ کون ہے اور مباہلہ کیا ہے؟ وہب کی ماں کہتی ہے تجھے یاد ہے بچپن میں جب تجھے لوری سناتی تھی تو اس لوری میں تجھے بتاتی تھی کہ ہمارے بزرگ گئے تھے مدینہ مباہلہ کرنے، اور ایک سیدہ آئی تھی جس کا حیا ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ یہ وہی مباہلے والا حسین ہے۔ اماں پھر ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 2 یا 3 دن گزرے تھے وہب کی شادی کو۔ اماں وہ کدھر ہے؟ کہا کربلا کی طرف گئے ہیں۔ تینوں جناب وہب، ان کی زوجہ اور ماں اونٹ پہ سوار ہو کے کربلا کی طرف چلے۔ جب کربلا پہنچے تو اس وقت حسین زین چھوڑ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس آواز سنی ہے نا تو ماں کہتی ہے یہی وہ مظلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب وہب قریب کے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کچھ دیر پہلے پہنچے، ایک ہے کہ آخری وقت جناب وہب نے جا کے اجازت مانگی مولا سے اور جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو جناب وہب کی زوجہ اور ماں میدان میں گئی ہے۔ اس وقت مولا نے فرمایا وہب کی ماں میرے نانے کی شریعت میں عورتوں پہ جہاد واجب نہیں ہے، عورتوں کے لیے جہاد منع ہے۔ رو کے کہتی ہے تیرے نانے کی شریعت ہوگی، میں مذہب عشق کی پابند ہوں۔ عشق کے مذہب میں محسن کا احسان جو ہے اس کا بدلہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تیرے احسان کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ احسان کا، محبت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی جان تجھ پہ قربان کروں۔ یہ پہلی مستور ہے کربلا میں جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اللہ اکبر، اور جس نے کئی ملائی کو فنار کیا، سینے پہ زخم کھا کے شہید ہوئی، اور اس مستور کا سر کربلا میں تن سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ وہب کی زوجہ میدان میں گئی ہے نا تو اس وقت میدان میں جا کے کہتی ہے بغیر تو شرم کرو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، جس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے نواسے سے جنگ کرنے آئے ہو، تمہارے دین سے تو ہمارا دین بہتر ہے۔ ہم عیسائی ہو کے اس کا اس لیے حیا کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس کی پاک اماں کا حیا کیا۔ اللہ اکبر۔ محب کی ملامت نہیں کی جاتی، لذا عزاداری میں جو کچھ بھی کیا کرو اگر اس میں دیکھو کہ مولا اس سے راضی ہوتے ہیں، اور خصوصاً یہ محرم کے ایام قریب آ رہے ہیں نا، میں آپ سے ایک نصیحت کرنے لگا ہوں۔ آپ بزرگ بھی بیٹھے ہو لیکن اگر مناسب سمجھنا تو یہ کام کرنا ضرور۔ محرم میں ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے آپ کسی کے گھر میں فرش عزا پہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا داری میں آپ کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو جاتے ہیں نا، بولو، تو اس فوتگی میں جا کے کیا کرتے ہو؟ افسوس کرتے ہو۔ جن کی فوتگی ہوئی ہو اگر آپ نے ان سے کوئی ادھار لینا ہو تو کیا اس فوتگی پہ جا کے ادھار مانگتے ہو؟ بولو سارے ہے نہیں، جو چپ بیٹھے ہو، کہیں رواج ہے نہیں مانگتے نا، حالانکہ وہ آپ کا حق ہے۔
जब उधार नहीं मांगते तो अगर दुनियादारी का कोई और काम हो तो क्या उस वक्त उससे वो काम कहते हैं? उस वक्त कभी भी कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो लोग मुसीबत में हैं, दुख में हैं, और दुख का तकाजा ये होता है कि हम अपने काम उनसे न लें। और अगर उस घर में कोई छोटी बच्ची रो रही हो तो फिर मेरे ख्याल में कोई ज्यादा उनसे बोलता भी नहीं होगा, और दुनियादारी की बात नहीं करता, बल्कि वहाँ हर बंदा कोशिश करता है उनको तसल्ली दी जाए। बस एक बात करने लगा हूँ, ये जो आप मजलिस में जाते हो ना, ये ऐसे समझा करें कि ये मजलूम करबला का लाशा पड़ा है जिस पे 4 साल की मासूमा रो रही है, 4 साल की मौला की शहजादी बैन कर रही होती है कोई मेरे बाबे को कफन पहनाने वाला? बस मजलिस में ये सोच के जाया करो कि मजलूम करबला के लाशे पे मजलूम करबला की शहजादियां बैठी हुई हैं और इंतजार में है कोई हमारे बाबे को कफन दे, कोई हमारे बाबे के लाशे को दफन करे। बस वहाँ मांगते हुए एक मर्तबा ये जहन में सोच लेना कि अगर मैं मासूमा के सामने कहूँ मुझे दुनिया की इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बीबी शहजादी दिल में क्या सोचेगी? बस ये जहन में रख लेना। और मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती। करीम के दरवाजे में करीमी का तकाजा ये होता है कि जाने वाले को मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस दुआ है मेरा मालिक हम सबको इस घर की मारिफत अता फरमाए और हम सबको इस घर की मोहब्बत और इस घर की विलायत के साबित कदम अता फरमाए। क़िबला, एक सवाल है कि अज़ादारी नुसरत इमाम ज़माना, इसका क्या रब्त है आपस में? अज़ादारी और नुसरत इमाम ज़माना। जी, किसी और मामले में सवाल पूछना तो जेल में रख के कर सकता है। ये हर महीने ये दर्स होगा मारिफत के हवाले से, तो ये तय किया गया है कि इसके बाद जिसने जो सवाल पूछना हो सवाल पूछ सकता है। ये अज़ादारी और नुसरत गालिबन मैंने यहाँ 2 मजालिस नुसरत पे पढ़ी थी। नुसरत का हम लोग उर्दू में तर्जुमा करते हैं मदद, हालांकि इसका तर्जुमा मदद नहीं है। नुसरत इंसान को कुछ शरफ देने के लिए ये नुसरत होती है, ठीक है ना? यानी जो नासर होता है उस नुसरत में जिसकी नुसरत की जाती है उसको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि नुसरत करने वाले को ज़रूरत होती है, ठीक है ना? तो और दूसरी बात है अज़ादारी जो होती है, अगर किसी शहीद पे आप अज़ादारी करते हैं। क़िबला, मैं माज़रत आपकी बात, सिर्फ एक सवाल इसी में ऐड कर देता हूँ आपसे कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए जब भी हम किसी अज़ादारी की महफिल में जाएं, मजलिस में जाएं, मातम करें, जंजीर चलाएं। कुछ लोगों को देखा है वो ये कहते हैं अल अजल या इमाम का नारा लगा के, कुछ या हुसैन करके। क्या चीज़ करनी चाहिए? क्या हमारा? मैं बता रहा हूँ, जब आप अज़ादारी में जाते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, तो वहाँ भी जो मजलूम होता है आपके वहाँ शरीक होने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप किसी जनाजे में जाते हैं, उस जनाजे वाले को आपसे कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा भी हमें है बेशक। और अहले बैत को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं? ये तसव्वुर ही गलत है कि हम अहले बैत को कोई फ़ायदा दे सके, ठीक है ना? यानी अहले बैत के साथ आप मुतल्लिका जो काम भी करते हैं उसका फ़ायदा भी हमें। लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि गुलाम जो भी करे उसकी नीयत ये हो कि मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए। मजलिस में और नुसरत इमाम में भी यही ज़रूरत होती है कि
ہم وہ کام کر سکیں جس سے امام کو خوشی ہو جائے. مجلس میں جانے کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مجلس میں جانا ایسا ہو جس سے امام کو خوشی ہو. اور ائمہ نے ہر دور میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں خوشی اس وقت ہوگی جب ہمارا منتقم آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارا آخری لال آئے گا پھر ہمارے گھر میں خوشی ہوگی. تو یہ مجلس اور ماتم میں نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہم احتجاج صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا منتقم آئے اور آپ کا بدلہ لے. جب وہ آپ کا بدلہ لے لے تو تب پھر آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی. یہ جب امام زمانہ کے ظہور کی دعا آپ جب مانگے، ماتم جب کیا کریں تو یہ احتجاج ہے. یہ ذہن میں رکھا کریں کہ امام کے ظہور کے بعد کربلا کی ہر ماں کی حسرت پوری ہوگی. جن شہزادوں کو نے سہرے نہیں پہنے تھے کربلا میں، یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان شہزادوں کو سہرے پہنائے جائیں گے. پھر ان کی باراتیں ہوں گی، ان کی خوشیاں ہوں گی. تو اس وقت ان کی ماؤں کے دل ٹھنڈے ہوں گے، ان کی ماؤں کے چہرے. کیا آپ مجھے ایمان سے بتائیں کربلا سے آج تک کیا شہزادہ علی اصغر اور شہزادہ علی اکبر کی پاک اماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوگی؟ بولو کبھی ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی نہیں تھی، صرف نشان پڑا تھا. اور اسماعیل کی ماں نے جب نشان دیکھ کے پوچھا نا کہ اسماعیل یہ نشان کیا ہے، اور اسماعیل نے ساری کہانی بتائی اور بس یہ بتایا اماں بابا نے چھری یہاں رکھی تھی اور چلائی تھی لیکن دمبا آ گیا تھا. وہ نشان دیکھ کے اور یہ بات سن کے بی بی بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوش ہونے کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہے. 6 مہینے میں جب بھی ہوش آتا تو ایک ہی لفظ کہتی، اگر چھری چل جاتی اسماعیل ابراہیم اگر میرے لال کے گلے پہ چھری چل جاتی تو پھر میں کیسے. اور 6 مہینے اسی غم سے بی بی ہاجرہ مر گئی. تو یہ مجلس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے ان کا منتقم جلدی آئے، اور ہم وہ وقت دیکھیں جب علی اکبر کی پاک اماں، علی اصغر کی پاک اماں، شہزادہ قاسم کی پاک اماں، کربلا کی مائیں اپنے جوانوں کو سہرے پہنائے. ایک سوال غیبت کے معاملے میں ہے کہ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات، اگر ان کی ملاقات ہو گئی ہے بنفس نفیس، خواب میں نہیں، اگر بنفس نفیس ہو گئی تو کیا وہ غیبت میں ہے؟ کیا وہ غیبت ہے؟ غیبت تو پھر ختم ہوگی جب وہ مل گئے. غیبت جو ہے اس کا یہ صحیح ہے کہ وہ ان کو بنفس نفیس امام ملے؟ جی بے شک یہ امام بنفس نفیس مل سکتے ہیں، اور اس کا غیبت سے کوئی تضاد نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو کچھ لوگوں کے واقعات ہیں نا کہ امام ان سے ملے ہیں، کچھ لوگوں کے، چند لوگوں. یعنی میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے عبقری الحسان، بہت پرانی کتاب ہے کتب غیبت میں سے، جس میں کئی 100 لوگوں کے واقعات ہیں جنہیں امام کی زیارت ہوئی، لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں، ایک بھی جس نے یہ کہا ہو کہ امام کو جب میں نے دیکھا تو میں نے پہچان لیا. یعنی کسی شخص نے بھی امام کو پہچانا نہیں. یہ چند لوگوں نے جو پہچانا یہ اس وقت پہچانا جب امام نے خود فرمایا کہ میں تمہارا امام زمانہ. ٹھیک ہے. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں لیکن اسے نہ پہچانیں، یہ بھی ایک غیبت ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک دلیل ہے، کثرت سے یہ روایات کتابوں میں موجود ہے، اور اس روایت کا کسی عالم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جب مولا کا ظہور ہوگا الہی آمین تو تقریباً ہر مومن کہے گا انہیں تو میں نے پہلے دیکھا تھا. تقریباً تمام مومن کہیں گے، آپ سب بھی کہیں گے کہ انہیں میں نے فلان مجلس میں دیکھا تھا،
کوئی کہے گا انہیں میں نے فلان ماتم کے جلوس میں دیکھا تھا، حاجی کہیں گے ہم نے انہیں کعبے میں دیکھا تھا، زائر کہیں گے ہم نے کربلا میں دیکھا تھا، سب کہیں گے لیکن پہچانا نہیں۔ اور پھر مولا کی روایات میں یہ بھی ہے کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام زمین سے کہیں اور چلے گئے ہیں، روایات میں ہے کہ مولا اسی زمین پہ رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن لوگ انہیں پہچانتے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لذا اگر کسی کو زیارت ہوتی ہے تو یہ غیبت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے کہ جمعہ جو ہے کچھ لوگ امام دوسری قدر سے پہلے امام یہ نہیں ہوتا تھا، تو ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ اہم چیز جو عیدیں مناتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں بھی مناتے ہیں، اس کے بارے میں فیکٹس یہ اس کے بارے میں نے پہلے یہاں بیان کیا ہے ایک دفعہ، پتہ نہیں کون سی والے تھا، جی عید والے ہاں۔ جمعہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں متاسفانہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سب لوگ جتنے گروپ ہیں یہ ضد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف ضد بازی میں زیادہ چلائے نہیں ایک دفعہ۔ جمعہ دو باتیں صرف میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے مجتہدین ہیں ایک مجتہد بھی جمعے کو جائز نہیں سمجھتا۔ آپ لوگوں کے شاید ذہن میں ہو کہ توضیح مسائل میں مجتہدین نے جمعے کو واجب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی جانتا ہوں واجب لکھا ہوا ہے، کسی نے واجب تخیری لکھا ہے، کسی نے واجب کفائی لکھا ہے، کسی نے ایک صاحب نے واجب عینی بھی لکھا ہے، وہ فوت ہو گیا البتہ، اور وہ خود جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ منتظری صاحب جو ہیں وہ واجب عینی سمجھتے تھے لیکن خود نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ میں قوم میں 19 سال رہا، انہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا، تو انہوں نے واجب عینی لکھا ہے۔ سب نے واجب توضیح میں لکھا ہے، لیکن آپ جائیں توضیح مسائل میں شرائط جمعہ پڑھیں، سب نے شرائط جمعہ میں لکھا ہے کہ نماز جمعہ یا امام معصوم یا ان کے نائب خاص مبسوط الید یا جسے وہ معین کرے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے زمانے میں تمام مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ امام معصوم یا نائب خاص مبسوط الید یا جسے وہ معین کرے، تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے کچھ علماء، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں مانتا ہوں بس وہ بھی منوانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیثیں ادھر موڑ لینی ہے، ترجمہ اس طرف موڑ لینا ہے، کسی نہ کسی طرح میرا دعویٰ ثابت ہو جائے۔ حالانکہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی روایات ہیں وہ ساری بیان کی جائیں اور حقیقت بیان کی جائے۔ جمعہ اس کی تاکید کے بارے میں بہت روایات ہیں۔ یہ روایت تک ہے کہ من ترک ثلاث جمعات فقط کفر، کہ جو 3 جمعے مسلسل ترک کر دے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ 3 جمعے لگاتار۔ اور اس سے کچھ لوگ جمعے کو بڑا واجب سمجھتے ہیں، یہ غور نہیں کرتے کہ اگر اس سے واجب سمجھے تو آپ کے اکثر مجتہدین کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر مجتہدین جمعہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ روایت بھی غلط نہیں ہے، روایت بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ یہ روایت اس وقت کی ہے جب جمعہ واجب ہو۔ جمعہ واجب کب ہے؟ بس ایک بات کر رہے ہیں کہ رسول پاک نے جمعہ پڑھایا، مولا امیر کائنات نے اپنے دور حکومت میں جمعہ پڑھایا، اس سے پہلے نہیں پڑھایا۔ مولا حسن پاک نے 6 مہینے پڑھایا جو ظاہری خلافت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف 1 جمعہ پڑھایا کربلا میں،
अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन से लेकर इमाम ज़माना तक किसी मासूम ने एक जुमा भी नहीं पढ़ाया। अगर ये इतना ज़रूरी हुक्म था तो मासूमीन ने क्यों नहीं पढ़ाया? इससे यानी दरायतन ये बात समझ आती है कि जुमा सिर्फ उस वक्त वाजिब होता है जब इमाम की ज़ाहरी हुकूमत हो। अगर ज़ाहरी हुकूमत ना हो तो जुमा वाजिब नहीं। बाकी ईदैन जो है इसके बारे में भी फरीकैन गलत है, यानी आप लोग भी गलत हो, दूसरे भी गलत हैं। जो ईद को गलत कहते हैं, हराम कहते हैं, वो भी गलत है, और जो वाजिब कहते हैं वो भी गलत है। नमाज ईद मुस्तहब है बेशक, और शिया मज़हब में मुस्तहब नमाज जमात के साथ नहीं होती। ठीक है, आसान पे कि पढ़नी मुस्तहब है और मुस्तहब जमात के साथ नहीं। अलबत्ता एक बात और करता जा, अक्सर दुनिया में जो ईद की नमाज पढ़ाई जाती है ना, ये जमात के साथ नहीं होती है। ये जो मस्जिदों में भी होती है, जो पढ़े लिखे आलम हैं वो ईद से पहले किबला ऐलान करते हैं कि ये हम इज्तिमाई तौर पे पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ रहे, फुरादा पढ़ जाती है। जरा इसमें कोई सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। पूछना था आपसे कि क्या सबस कपड़ा पहनकर मजलिस में या जश्न में हम जा सकते हैं? ये कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। मजलिस में आप सिर्फ वो लिबास नहीं पहन के जा सकते जो शौक लिबास है। नहीं, ये कोई मंसूब नहीं है। नहीं, ये देखें, मौला इमाम हसन को सब्ज़ कबा कहने की वजूहात और है। अलबत्ता ये इराक में बनी हाशिम जो थे वो सब्ज़ शाल पहनते थे, ये उनकी पहचान थी। इसमें कोई हरज नहीं है, ये उस ज़माने कदीम में राइज था, अब ये रिवाज नहीं है, तो ये लिबास में हरज नहीं होता। अलबत्ता क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लिबास से बाज़ लोग देख के उसकी ज़ात ही बदल देते हैं, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मुनासिब नहीं लगता, वरना हरज नहीं। या अल्लाह मोहम्मद आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस ज़िक्र के सदक़े में हमारे वारिस ज़माना का जब ज़हूर फरमा। या अल्लाह मोहम्मद आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता, या अल्लाह इस ज़िक्र का वास्ता हम सबको दीन समझने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ आमीन। मोहम्मद आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें इमाम ज़माना के नासरीन में करार दे। मोहम्मद आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें इमाम की फ़ौज में शामिल। आमीन। हमारे वारिस ज़माना का जब ज़हूर आमीन। हमें मारिफ़त आले मोहम्मद अता फरमा, मोहब्बत आले मोहम्मद में इज़ाफ़ा फरमा।